باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 786 انگلش پوائنٹ اور میں ہوں محمد شفیق۔ آج ہم بی اے انگلش پارٹ 1 کی پوئم سٹارٹ کریں گے۔ دا وینیشنگ ولیج، آر ایس تھامس نے اس کو لکھا ہے، اور دی وینیشنگ ولیج کا مطلب ہے کہ غائب ہوتے ہوئے گاؤں۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کم ہوتے ہوئے گاؤں یا ختم ہوتے ہوئے گاؤں۔ آر ایس تھامس نے بیسیکلی جو گاؤں ختم ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ایک نقشہ پیش کیا ہے، اور وہ نقشہ گاؤں کا ہے، اور گاؤں کا نقشہ تقریباً اجڑا ہوا اور برباد نقشہ وہ اس میں پیش کرتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں سے پوری دنیا میں جو گاؤں ہیں وہاں سے کثرت کے ساتھ جو ہے ہجرت ہو رہی ہے، لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں، اور گاؤں جو ہیں وہ برباد ہوتے ہوئے اور غائب ہوتے ہوئے ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ شاید اس نظم کے اندر ہمیں ایک اجڑے ہوئے گاؤں کی جو تصویر پیش کرتا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نظم سٹارٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اسکیئرسلی اے اسٹریٹ، بڑی مشکل سے ایک آدھی گلی، اور ٹو فیو ہاؤسز، اور چند گھر، ٹو میرٹ دی ٹائٹل، میرٹ کا مطلب خوبی ہوتا ہے، ٹائٹل کا مطلب عنوان ہوتا ہے۔ تو یہاں شاعر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے ایک گلی اور چند گھر ہیں، یہ وہ خوبی ہوتی ہے کہ جس کو عنوان دیا جائے کہ یہ گاؤں ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جسٹ اے وے بٹوین، اور شاعر کہتا ہے کہ میرے بالکل راستے کے درمیان میں، دی ون ٹیورن، ایک چائے کی دکان، اینڈ دا ون شاپ، اور ایک کریانے کی دکان، جیسے کہ عام طور پہ گاؤں میں ہوتی ہے۔ اور کہتا ہے دیٹ لیڈز نو ویئر، اور یہ راستہ جس پہ میں چل رہا تھا، ایک دکان اور ایک کریانے کی دکان اور ایک چائے کی دکان میں نے دیکھی، یہ راستہ مجھے لے کے گیا نو ویئر، کہیں بھی نہیں، اینڈ فیلز ایٹ دا ٹاپ آف دا شارٹ ہل، اور ایک چھوٹی سی پہاڑی کی اونچائی پر جا کے یہ راستہ ختم ہو گیا۔ اچھا، یہاں پہ شاعر پھر مزید یہ کہتا ہے کہ ایٹن اوے بائی لانگ ایروژن، ہر چیز کھائی گئی تھی، بائی لانگ ایروژنس، ایک لمبے کٹاؤ کی وجہ سے، جسے ہم سیم تھور کی وجہ سے بھی کٹاؤ آ جاتا ہے، سفید رنگ کا چونا آ جاتا ہے زمین پہ، اور بے آباد زمین چونے کی صورت میں کٹاؤ آ جاتا ہے اس کے اندر، زرعی زمین کے اندر۔ آف دا گرین ٹائیڈ، اور ایک سبزے کی لہر چڑھ رہی تھی، آف گراس، گھاس کی، کریپنگ، رینگتے ہوئے، پرپیچولی نیرر، مستقل اور دائمی طور پر نزدیک سے نزدیک تر آتی جا رہی تھی، جو گھر کے چھوٹے چھوٹے نشانات باقی رہ گئے تھے۔ جیسے اوپر ہم نے پڑھا کہ ایک دکان رہ گئی تھی، اور ایک چھوٹی سی گلی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر بھی سبزے کی گھاس چڑھتی جا رہی تھی۔ دس لاسٹ آؤٹ پوسٹ، یہ آخری نشانی، آف ٹائم پاس، گزرے ہوئے وقت کی، یعنی گاؤں کا جو خوشحالی کا وقت تھا، امن کا، سکون کا، لوگوں کی گہما گہمی کا وقت تھا، وہ گزر گیا، اور یہ آخری نشانی ہے۔ اور اس آخری لائن میں شاعر نے وہ پورے سٹینزے میں جو باتیں کی ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ بھی وہ آخری نشانی ہے جس کے اوپر آہستہ آہستہ گھاس چڑھتی جا رہی ہے، زرعی زمین جو تھی وہ سیم تھور کی وجہ سے کٹاؤ آتا جا رہا ہے اس میں، اور یہ بربادی کا نقشہ پہلے سٹینزے میں شاعر نے پیش کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد شاعر سیکنڈ سٹینزے میں یہ کہتا ہے کہ سو لٹل ہیپنس، اس سٹینزے میں بیسیکلی پہلے سٹینزے میں شاعر نے ایک مشاہدہ پیش کیا ہے، دوسرے سٹینزے میں گاؤں میں جو ہونے والی سرگرمیاں ہوتی ہیں انسانوں کی اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں دوسرے سٹینزے میں وہ کیا کہتا ہے۔ دوسرے سٹینزے میں وہ کہتا ہے کہ سو لٹل ہیپنس، بہت تھوڑا سا واقع ہو رہا ہے، یعنی ایکٹیویٹی کی بات کر رہا ہے۔ دی بلیک ڈاگ کریکنگ ہز فلیس، ایک کالے رنگ کا کتا نکال رہا ہے، کریکنگ، نکالنا، ہٹانا، ہز فلیس، اپنے پسو، کیڑے، ان دا ہاٹ سن، گرم سورج کے نیچے بیٹھے ہوئے، از ہسٹری، یہ معاملہ بھی اب تاریخ بن گیا ہے، اور یہ بھی اب انسانوں کی ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے، شاعر نے دیکھیں یہاں بڑے افسوس کی بات ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان تو بالکل یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک کالا کتا نظر آ رہا ہے جو کہ گرم سورج کے اندر بیٹھا اپنے پسو نکال رہا ہے، اپنے یعنی کیڑے نکال رہا ہے۔ او مائی گاڈ، شاعر از دی پوئٹ از ویری سیڈ ہیئر، یٹ دا گرل ہو کراسز فرام ڈور ٹو ڈور، ہاں وہ گاؤں میں آنے والی ایک لڑکی جو ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جاتی تھی، مووز ٹو اے اسکیل، جو ایک پیمانے کے مطابق حرکت کرتی تھی، یعنی گاؤں کی ایک کارنر سے لے کے دوسرے کارنر تک جاتی تھی۔ بیانڈ دا بلینڈ ڈیز ٹو ڈائمینشنز، بلینڈ کہتے ہیں نرم کو، ڈیز ٹو ڈائمینشنز، دن کی دو پیمائشیں، مطلب صبح اس کے وقت سے لے کے ایک لڑکی گاؤں کے ایک کنارے سے اپنا سفر شروع کرتی تھی، اور اس کے پاس ایک باسکٹ ہوتی تھی، اور اس میں وہ چوڑیاں، مہندی اور اس طرح کی چیزیں بیچا کرتی تھی، جیولری کی، گاؤں کی خواتین کے لیے۔ تو کہتا ہے اب وہ بھی منظر جو ہے گاؤں کا بالکل ڈیڈ ہو گیا۔ تو یہ ایکشن، جو ایکٹیویٹیز گاؤں میں پائی جاتی ہے، وہ بھی نہ ہونے کے برابر شاعر اس نظم میں، اس سٹینزے میں خاص طور پہ بات کر رہا ہے۔ پھر وہ آخری سٹینزے میں بڑی مختصر سی بات ایک دنیا کے بہت بڑے فلاسفر
جو ہے اس کی بات کر رہا ہے، پلیٹو افلاطون کی، اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ یہ کنکلوڈنگ سٹینزا بھی ہے، اس میں کہتا ہے کہ اسٹے، قیام کرو خدا کے واسطے، شاعر کی یہ التجا اپیل ہے کہ قیام کرو گاؤں میں، دین ولیج فار راؤنڈ یو اسپن، گاؤں میں قیام کرو، اور فار یہاں کیونکہ کی سینس میں ہے، راؤنڈ یو اسپن جس کے گرد گھومتی ہے، گاؤں میں قیام کرو جس کے گرد گھومتی ہے، آن سلو ایکسس، سلو ایکسس کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیکل اور موٹر سائیکل کے ٹائر کے اندر ایک لوہے کا راڈ ہوتا ہے جس کے اوپر ٹائر گھومتا ہے، اس کو ایکسل کہتے ہیں، تو ایکسس بھی کہتے ہیں، مدار، محور بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پورا اسٹینزا پڑھتا ہوں پھر اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اسٹے دین ولیج فار راؤنڈ یو اسپن on slow axis a world as vast and meaningful as any poised by great Plato's solitary mind۔ در حقیقت افلاطون کے تنہا اور اکیلے ذہن نے یہ کہا تھا، یہ آئیڈیا دیا تھا، نظریہ دیا تھا کہ گاؤں کی زندگی جو ہے اس کے گرد انسان کی زندگی گھومتی ہے، اور انسان کی زندگی گاؤں میں رہتے ہوئے بڑی سلو یعنی آہستگی سے گھومتی ہے، اور گاؤں کی دنیا اتنی میننگ فل ہے، معنیوں سے بھری ہوئی ہے اور اتنی توازن والی ہے کہ اور کوئی زندگی اس طرح کی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کا لفظ با لفظ دیکھتے ہیں۔ اسٹے دین ولیج فار راؤنڈ یو اسپن، اے انسانوں قیام کرو گاؤں میں جس کے گرد تمہاری زندگی بڑی آہستہ سے گھومتی ہے، اور یہ آہستہ سے گھومنے والی زندگی گاؤں کی ایسے ہی وسیع اور پرمعنی ہے جیسے کہ کوئی ترازو ہوتا ہے۔ یہ بات کہی کس نے؟ بائی گریٹ پلیٹو سولٹری مائنڈ، ایک عظیم افلاطون فلاسفر کے اکیلے ذہن نے۔ دراصل اس نظم کے اندر شاعر نے یہ کہا ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں کہ دور جدید کی دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، لیکن یہ ایک ایسا گلوبل ولیج ہے جو وداؤٹ ولیج ہے، یعنی بغیر گاؤں کے ہے، اور گاؤں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گاؤں میں سے سبزیاں، پھل اور را مٹیریل کی صورت میں جتنی چیزیں شہروں میں آتی ہیں اس سے زندگی کا نظام چلتا ہے۔ تو اصل میں ہجرت کی وجہ سے معاملات زندگی بہت ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ گاؤں بیسیکلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی تہذیب کا بنیادی یونٹ ہوتا ہے، تو اگر تہذیب کا بنیادی یونٹ ختم ہو جائے تو پھر باقی تہذیب نہیں بچتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان نے سب سے پہلے جنگلوں میں، پھر پہاڑوں میں رہنا شروع کیا، پھر دریاؤں کے کناروں پہ آیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان جو تھا وہ ایک اپنی تجارت کے سلسلے میں ایک گاؤں کی صورت میں رہنا شروع ہو گیا، اور گاؤں کی صورت میں جب انسان مختلف قبیلوں سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک گاؤں کی صورت میں رہنے لگے تو وہاں سے انسان کی تہذیب شروع ہوئی، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رسم و رواج، اس کے قوانین، اس کے خوشیاں، اس کی تقریبات، سارے معاملات جو ہیں، یعنی انسان عقل اور امن کی زندگی کا آغاز انسان نے گاؤں سے کیا، اور اس سے پہلے انسان تقریباً وحشی اور درندگی کی زندگی گزارتا رہا۔ تو گاؤں اس لیے اس لحاظ سے انسانی زندگی اور انسانی تہذیب کا بنیادی یونٹ ہے۔ اس کو ختم کیا جا رہا ہے، لوگ اپنی سہولتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے شہروں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور گاؤں برباد ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس نظم کا مختصر خلاصہ۔ اس نظم کے لاسٹ پہ میری آپ لوگوں سے یہ خاص طور پہ شاعر کے حوالے سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گاؤں میں سٹے کریں۔ گاؤں کی زندگی انتہائی اہم، پرامن اور سکون والی زندگی ہے۔ آپ اپنا خوش رہیں اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔